ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی 3 کام کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ چاند ہمیں مبارک کر، یا اللہ یہ جو تو نے چاند نکالا ہے یہ ہمارے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو، سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہو۔ پھر کہنا اے چاند، جس طرح تجھے اللہ نے پیدا فرمایا اسی طرح ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے چاند بنایا ہے، ہمیں حضرت انسان بنایا ہے، بس آرزو یہ ہے کہ تیری چاندنی میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے، جب عید الاضحیٰ کا چاند آسمان سے ظاہر ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ جب حج کا چاند نظر آتا ہے، جب حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تقدیر لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ۔ اس وقت جو بھی سورۃ الرحمن پڑھ کر میری رحمت کے آگے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے جس نے، اس کا ہاتھ رد نہ کرنا۔ سورۃ الرحمن پڑھ کر جو بھی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا رد نہیں کرنی، اس کی تقدیر کو ہر دکھ سے مٹا دینا، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے مٹا دینا، اسے خوشحال زندگی عطا کرنا، اس کی دعا قبول کرنا، رد نہیں کرنا، اس کے گھر میں میری برکتیں اور رحمتیں نازل کرنا۔ یوں ذوالحج کا چاند دیکھ کر سورۃ الرحمن پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا شخص ہر آنے والے برے وقت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ کر عید رات تک مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص امیر بن گیا، وہ شخص امیر بن گیا، وہ شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم علیہ السلام کے معمول کے مطابق پوچھا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام ذوالحج کے 9 دن کے اندر کیا کیا کرتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آتا تو عید کی رات تک حضور علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کیا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے۔ میں پوچھتی آقا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لگاتار مسلسل 9 روزے آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے اے عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو روزے ہیں عید الاضحیٰ ہے، یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، میں آپ کی سنت کو اعلیٰ تر سمجھ کر 9 روزے رکھتا ہوں۔ اور جان لو کہ جو شخص عید الاضحیٰ کے اندر 9 روزے رکھتا ہے، چاند رات سے لے کر عید کی رات تک 9 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پہلا کام عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ دوسرا کام میرے نبی نے فرمایا جب ذوالحج کا چاند نظر آئے تو تکبیریں کہنی۔ تکبیریں کون سی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارت ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا
کون سی بشارت ملتی ہے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اسے جنت کی بشارت ملتی، اللہ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت ملتی ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے۔ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھو، ذی الحج کا چاند نظر آئے تو پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام، میرے کریم نبی نے فرمایا جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے تو عید کی رات تک، قربانی کرنے تک اپنے سر کے بال نہیں منڈوانے اور ناخن نہیں تراشنے۔ سر کے بال اور ناخن، یہ کرنے سے آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، آج حج مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں، جو حج نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہترین سا نسخہ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے حج کرنے کی، تو آپ گھر میں بیٹھ کر دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، والدین کی خدمت کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بابا یہ بھی قربانی ہے۔ ہاں، غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو روٹی کھلائیں، دن کو روزہ، رات کو قیام کریں۔ میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو بکرے چوری کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اب یہ شخص سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ میرے کریم نبی کا جواب تو سنیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ شخص نماز پڑھتا رہے، نماز ہرگز نہ چھوڑے، نماز پڑھتا رہے، ایک دن آئے گا یہی نماز اسے ان برائیوں سے بچا دے گی، یہی نماز اس نمازی کو ان برائیوں سے دور کر دے گی، چوری سے دور کر دے گی، ہر گناہ سے دور کر دے گی۔ تو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو تو امیر بننے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا نہیں سنی؟ آپ نے دعا کی تھی مالک رزق دینا بند کر دے، کافی ہو گیا ہے رزق۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے اپنے عمر کو کہہ دو، اے عمر تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔